بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے 25ویں پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اب یہاں سے 26ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ 26ویں پارے کی ابتدا سورہ احقاف سے ہوئی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، اور قوم عاد جہاں پر آباد تھی وہاں پر ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی کے اندر احقاف کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام احقاف ہے۔ اس سورت کے اندر 35 آیتیں ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت 5 میں ارشاد ہے کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہیں جو قیامت کے دن ان کی پکار کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اسی طریقے سے جن کو یہ پکارتے ہیں انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی یہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، پتھر اور مٹی کے اسٹیچوز اور آئیڈلز جو بت ہیں ان کی جو یہ پوجا کرتے ہیں، قیامت کے دن تو انہیں خود بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ ہماری عبادت کرتے تھے، اور آخرت میں جب ان پر سزا نافذ کی جائے گی تو یہ مدد کو پکاریں گے تو یہ لوگ ان کی پکار کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ کیسے گمراہ اور بیوقوف لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آیت 13 کے اندر ارشاد ہے، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر وہ ثابت قدم رہے تو ان پر کوئی خوف طاری نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو آخرت میں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا بلکہ انہیں تو بہترین بدلے سے نوازا جائے گا۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک ایمان پر قائم رہے، اور یہ بھی کہ اسلام کے تقاضے پر مرتے دم تک قائم رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آیت 15 کے اندر یہ فرمایا، یہ تعلیم دی کہ والدین کے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرنا چاہیے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، لیکن گناہ کے کاموں میں، شرک اور کفر کے کاموں میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جہاں پر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو، اگر وہ بت پرستی کا حکم دے تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ فرمایا گیا آگے کہ 30 مہینے مدت ہے یہ دودھ چھڑانے اور اسی طریقے سے حمل کی، یعنی ان دونوں کی مشترکہ مدت جو ہے وہ 30 مہینے ہے، جن میں سے 6 مہینے یہ حمل کی مدت ہے اور 24 مہینے یعنی 2 سال یہ دودھ پلانے کی مدت ہے۔ اس لیے اگر کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا اور 6 مہینے کے اندر اس سے کم میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس بچے کا نسب اس مرد سے نہیں ثابت ہوگا، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے اس مرد کا نہیں ہے، اس لیے کہ 6 مہینے سے پہلے زندہ بچے کی پیدائش ممکن نہیں۔ اور دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کچھ دوسرے دلائل کی بنیاد پر، لیکن اس آیت کے اندر جیسا ہے کہا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلانا چاہیے، لہذا 2 سال میں بچوں کو دودھ چھوڑا ہی دینا چاہیے۔ کوئی بچہ زیادہ پریشان کرے تو مجبوری میں 2.5 سال تک دودھ پلانے کی اجازت ہے۔ اس کے بعد جنات کے گروہ قرآن سن کر جو متاثر ہوئے اس کا ذکر ہے آیت 29 کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر طائف گئے ہیں اور طائف والوں نے آپ کو ستایا ہے، اور پھر وہاں سے آپ واپس جب ہوئے ہیں تو مقام نخلا پر آپ نے قیام کیا ہے اور وہاں پر
فجر کی نماز میں جب آپ نے تلاوت شروع کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں آپ کے ذریعے تلاوت کردہ آیت اور قرآن کا کیا اثر ہوگا ہم خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چنانچہ جنات کا گروہ جب وہاں سے گزرا ہے تو وہ لوگ رک گئے ہیں اور غور سے سننے لگے ہیں، ایک دوسرے سے یہ کہنے لگیں کہ چپ رہو، غور سے سنو، اور سننے کے بعد وہ لوگ بے حد متاثر ہو کر وہاں سے گئے ہیں اور پھر اپنی قوم میں جا کر حق کے داعی بن گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر اور مختلف مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ یعنی جنات آ کر ملے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے انسانوں کے نبی تھے، اس طریقے سے آپ کو جناتوں کا بھی نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں بعض راتوں میں جب جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ جناتوں کے ایمان قبول کرنے کا تفصیلی واقعہ آگے سورہ جن کے اندر بھی مذکور ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 38 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر میں جب کفار کی شکست ہوئی تو وہ لوگ بہت چڑھے ہوئے تھے اور طرح طرح سے پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے اس دنیا سے اور کس طریقے سے منظم ہو کر مدینہ پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں کو جہاد کرنے اور اس کی ترغیب دی ہے اور جہاد کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جہاد کا جو مقصد ہے وہ دنیا سے ظلم کو ختم کرنا اور مظلوم کو حق دلانا ہے۔ چنانچہ آیت 22 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو دنیا میں فساد پھیلے گا اور اللہ کے احکام سے روگردانی کے نتیجے میں ظلم اور انصاف کا دورہ ہوگا، جس کی ایک شکل یہ ہے کہ رشتہ داریوں کے حقوق پامال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے آیت 22 میں۔ آیت 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ و رسول کے اطاعت والے اعمال کو برباد نہ کرنے کی ہدایت دی ہے۔ لا تبطلوا اعمالکم، یعنی کوئی بھی عمل کو توڑنا شروع کرنے کے بعد جائز نہیں۔ اسی لیے اسی آیت کی بنیاد پر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نفلی عبادت ہو تو اس کو آدمی کرے تو ثواب، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں، لیکن اگر اس کو شروع کر دیا تو اب اس عمل کو توڑ نہیں سکتے، توڑنے کی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ چنانچہ نفلی روزے یا نفلی نماز اگر کوئی شروع کر دے تو اب وہ لازم ہو جاتی ہے وہ عبادت، اور اگر بیچ سے توڑ دیتا ہے تو پھر اس کی قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ آیت 35 میں ارشاد ہے، لہذا اے مسلمانوں تم کمزور پڑ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو ہرگز اللہ برباد نہیں کرے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کی دعوت دینے سے منع کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدلی کی وجہ سے صلح کی دعوت نہ دو، ورنہ صلح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ انفال کے اندر صاف مذکور ہے کہ اگر دشمن صلح کے لیے جھکیں تو تم بھی صلح کے لیے جھک جاؤ۔ اسلام کے اندر صلح کا جو راستہ یہ بہتر راستہ ہے، لیکن بزدلی کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا کے اندر انصاف کو قائم رکھنے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 29 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال میں سن 6 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ کچھ صحابہ کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ عمرہ کریں، اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ سمجھی، اور 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔
جب مکہ کے قریب پہنچے ہیں تو آپ کو یہ اطلاع ملی ہے کہ مکہ والوں نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے وہ روک سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا ہے تاکہ ان سے بات چیت کرے، انہیں مقصد بتلائے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے بلکہ ہم تو اللہ کی عبادت کرنے آئے، اللہ کے گھر میں داخل ہوں گے اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خبر ملی، ایسی افواہ پھیلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور ان سے یہ بیعت لی کہ اگر یہ کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کے خلاف اپنی جان کی قربانی دینے کا عہد کرتے ہیں۔ چنانچہ ان سے بیعت لیا گیا، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ لیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار کا سہارا لیا ہے اور ان کو واسطہ بنا کر مکہ والوں تک یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگر وہ صلح اور امن کے لیے صلح کرنا چاہے، امن کا معاہدہ کرنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے، مکہ والوں نے ان کے ایلچی آئے ہیں، اور اس طریقے سے آخر میں یہ طے ہو گیا کہ ایک معاہدہ ہو جائے۔ چنانچہ آئندہ 10 سال کے لیے قریش نے جنگ بندی، سیز فائر کا معاہدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس صلح نامے میں کفار نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ کا کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو مدینے والوں پر یعنی مسلمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس کرے، لیکن اگر کوئی مدینے کا شخص مکہ آ جائے تو مکے والوں پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو شرط تھی یہ بظاہر ایسی تھی کہ مسلمانوں نے دب کر اس کو قبول کیا۔ مسلمان صحابہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض تھے کہ جب ہم حق پر ہیں تو کیوں ہم دب کر صلح کریں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا۔ اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا، اور دراصل یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ایک فتح عظیم ہے۔ اس صلح ہو جانے کے بعد جو کفار تھے وہ مسلمانوں کے یہاں نہیں آتے تھے، ڈرتے تھے، اس طرح سے مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ پاتے تھے، ان کے یہاں نہیں آ جا پاتے تھے۔ اب اس معاہدہ ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے، آنے جانے لگے، اور اس طریقے سے لوگوں کو اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھنے کا موقع ملا، اور ان تعلیمات سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و تعلیمات کو دیکھ کر متاثر ہو کر بڑی تعداد میں لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے۔ اس کے بعد 2 سال تک یہ معاہدہ تو باقی رہا۔ اس کے بعد کفار مکہ نے اس صلح نامے کی خلاف ورزی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خبر بھجوائی ہے کہ ان لوگوں نے جو معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کی تلافی کریں، اور تلافی اگر نہیں کرتے تو اس معاہدے کو ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بھی بات نہیں مانی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ آج سے ہمارا معاہدہ ختم ہے۔ اسلام کے اندر معاہدے کی خلاف ورزی کو قطعاً منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر دشمن سے اندیشہ ہو کہ وہ خلاف ورزی کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں تو اس وقت اس بات کی اجازت ہے کہ باضابطہ طور پر اس معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے، اور اس کے بعد اگر دشمنی پر آمادہ ہو تو پھر اس کو سزا بھی دی جائے، اس کا دشمنی پر آمادہ ہو تو اس کو سزا بھی دی جائے اور ان سے بدلہ بھی لیا جائے۔ اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف پیش قدمی فرمائی ہے،
اس وقت قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور بغیر کسی خاص خون ریزی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہو گئے ہیں، اور مکہ والوں نے شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا ہے۔ سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے، چنانچہ آیت 24 میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، اور آیت 21 میں غزوہ حنین کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت 24 میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ جب پہنچے ہیں تو قریش کے لوگوں کو صلح کا پیغام وہ دے ہی رہے تھے کہ ہمارا کام صرف یہ، ہم صرف اس لیے کہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی وقت اسی بیچ میں کفار نے یہ پلان بنایا خفیہ طور پہ کہ 50 لوگوں کو بھیجا کہ کس طریقے سے وہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ صحابہ نے ان 50 کے 50 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ان لوگوں کو جب گرفتار کر لیا تو مکہ والوں کو اس کی اطلاع مل گئی۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو روک لیا۔ اس وقت اگر مسلمان ان 50 آدمیوں کو قتل کر دیتے تو جواب میں قریش کے لوگ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر سکتے تھے، اور پھر مکمل جنگ چھڑ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ان کو قیدی بنا کر رکھے رہیں، قتل نہ کریں۔ دوسری طرف قریش کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو صلح حدیبیہ سے متعلق اس طرح کے واقعات کا ذکر اس سورہ یعنی سورہ فتح کے اندر ہے۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 18 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے بنیادی طور پر 2 موضوع ہیں۔ ایک موضوع تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل احترام ہر حالت میں مسلمانوں پر لازم ہے۔ دوسرا موضوع اس سورت کا یہ ہے کہ اس سورت کے اندر ایسے عظیم اخلاقی اصول بتلائے گئے ہیں کہ جن کی رعایت اگر کی جائے تو معاشرے کے اندر محبت اور اخوت کا ماحول پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکیں گے۔ اس سورت کی ابتدائی آیتوں میں جو حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس کا ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے وفود آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشنز آتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کرتے تھے، انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور ان میں سے کسی ایک شخص کو امیر بھی بنا دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک قبیلہ تمیم آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کس کو امیر بنانا ہے، کس کو امیر نہیں بنانا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک شخص کے بارے میں رائے دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے شخص کے بارے میں رائے دی، اور بحث کی سی کیفیت پیدا ہو گئی، تھوڑا شور جیسا ماحول پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کے اس عمل کو ناپسند کیا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ جن معاملات کا فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہیں کیا ہو، تو ان معاملات میں خود سے رائے نہیں قائم کر لینا چاہیے، نہ ہی مشورہ دینا چاہیے، اور پھر اصرار بھی نہیں کرنی چاہیے اپنی رائے پر، اور ان کی موجودگی میں بحث وغیرہ سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ تعلیمات دی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری اور تیسری آیتوں میں یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر آواز کو پست رکھ کر بات کریں۔ یہ وہ اخلاقی اصول ہیں جو ہمیشہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی بڑوں کی مجلس میں ہو تو پست آواز میں اور مکمل طور پر مجلس کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 6 میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے اس پر یقین مت کرو اور اس کا رد عمل ظاہر نہ کرو اس پر۔
اس آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو یہ حکم ہے، لیکن اگر کوئی خبر کوئی فاجر لے کر آئے، بلکہ کوئی کافر شخص کوئی خبر لے کر آئے، اس سے بڑھ کر کوئی دشمن اسلام کافر اگر کوئی خبر ہم تک پہنچائے، تو پھر اس وقت ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک دم سے ان کی باتوں کو سن کر ریئیکشن کرنا نہ شروع کر دیں، بلکہ اس کی تحقیق کریں۔ آج کا جو میڈیا ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ دشمنان اسلام ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اگر کوئی خاص طور پہ خبر ہم تک پہنچے تو ایک دم سے ریئیکشن کرنا نہ شروع کر دیں۔ جن لوگوں کے خلاف خبریں دی گئی ہے ان کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ نہ شروع کر دیں، بلکہ ہم ان خبروں کی تحقیق کر لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے بغیر تحقیق کے اس پہ رد عمل شروع کر دیا تو پھر تمہیں ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت 9 میں یہ حکم دیا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو صلح کرانے کی کوشش کرو، اور اگر ان میں سے کوئی ظالم ہے اور دوسرا مظلوم ہے، صلح کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو جو ظالم ہے ان سے ظلم کا بدلہ لو اور مظلوم کو حق دلاؤ۔ آیت 10 میں یہ ارشاد ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان اچھے تعلقات بناؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ آیت 11 میں اخلاقی اصول ایک یہ دیا گیا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ مذاق جو ہے وہ انسان کے دل جوئی کے لیے، دل شکنی کے لیے نہیں۔ اگر ہم کسی سے مذاق کرتے ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے، یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اس لیے مذاق کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن اگر اس مذاق کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو ہرٹ ہوتا ہے، تو پھر ایسا مذاق کرنا قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے ناجائز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ کسی کا برا نام مت رکھو، کہ کوئی کسی کے سر میں بال نہیں ہے تو اس کو ٹکلا کہنا شروع کر دیا، کوئی چھوٹے قد کا اس کو بٹلا کہنا شروع کر دیا۔ اس طریقے کے نام جن سے ان کی بے عزتی ہوتی ہو، ایسے نام کسی کا بھی رکھنا کسی کو تکلیف دینے کے لیے اور کسی کو گری ہوئی نظر سے دیکھنے کے لیے، تو یہ سخت منع، ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے بعد اس طریقے سے کسی کو تانا بھی مت دو، کسی کو تانا دینے کی بھی سخت مذمت آئی ہے۔ آیت 12 میں اللہ نے فرمایا کہ کسی سے بدگمانی مت رکھو، اس لیے کہ بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کسی کے عیب کی تلاش میں مت لگو، اسی طریقے سے کسی کی غیبت مت کرو۔ اور آگے قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت سے گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی کسی کے عیب کی تلاش میں نہ لگے رہو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی جس طریقے سے کسی مردے بھائی کا گوشت کھانا ناپسندیدہ ہے، اسی طریقے سے کسی کی برائی کرنا اور کسی کے عیب کی تلاش میں لگے رہنا یہ بھی اتنا ہی برا عمل ہے۔ آیت 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات اور برابری کا یہ ایک عظیم اصول بتلا دیا کہ کسی کی عزت و شرافت کا معیار اس کی قوم، اس کا قبیلہ یا علاقہ نہیں، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کس رنگ کا ہے وہ، یا اسی طریقے سے کس علاقے کا رہنے والا ہے، اس کی وجہ سے کوئی باعزت نہیں ہو جاتا، بلکہ عزت اور شرافت کا جو معیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ تقوی ہے۔ جس کے اندر اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، جو اللہ کے احکام پر جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ اتنا ہی معزز ہے۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 45 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بنیادی موضوع آخرت کا اثبات، اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ جس شخص کا
عقیدہ آخرت پر جتنا قوی اور مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور احکام خداوندی کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ سورہ قاف کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فجر اور جمعہ کی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورت کی آیت نمبر 17 میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ نے انسان کے تمام اچھے برے کاموں کو ریکارڈ کرنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے یہ فرمایا کہ 2 اس کے علاوہ اور فرشتے ان کے ساتھ حشر کے میدان میں یعنی قیامت کے بعد ان کے ساتھ لگائے جائیں گے۔ ان میں سے ایک تو اس کو حشر کے میدان میں لے جائے گا اور دوسرا جو وہ ہوگا وہ حساب و کتاب کے وقت ان کے اعمال کی گواہی دے گا۔ اس کے بعد سورہ زاریات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 60 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا بھی بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم اور خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت اور دوزخ کے حالات اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا نہایت فصیح و بلیغ اور انتہائی مؤثر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔